السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ گفتگو سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ استخارے کے حوالے سے ہوگی۔ استخارہ کیا ہے اور فعل کیا ہے، استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آج دو گروہ ہمارے سامنے منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لوٹنے کے لیے اور ایک شرک کا فتویٰ جڑنے کے لیے۔ ایک گروہ جو منہ کھولے ہوئے ہیں لوٹنے کے لیے، وہ باباؤں کا گروہ ہے، جو کوئی طوطا دکھا کر، کوئی لیمبو جلا کر، تو کوئی گھوڑا دکھا کر کے، تو پتہ نہیں کیا کیا ذریعے سے انسان کا فیوچر بتاتے ہیں، انسان کا مستقبل بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا، تم چند دنوں میں بہت ترقی کر جاؤ گے، تم چند دنوں میں بہت کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ سب کا کمال رہتا ہے پیسہ۔ پیسہ نہ دے تو آپ تباہ ہو جاؤ گے، اور پیسہ دو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ چیز اہل سنت و جماعت میں ایسے ڈھونگی بابا کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان کا کیا حکم ہے جو فعل کھول کر کے دکھاتے ہیں، اور ان کا کیا حکم ہے جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ دونوں پہلو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے وافی اور شافی غوث پاک کی مدد سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو اپنی بات میں رکھوں، جب بھی آپ کو کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو جائز، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس میں بھلائی طلب کریں، خیر طلب کریں، اللہ رب العزت سے ہم خیر مانگیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے کام کی شروعات کے لیے بھلائی طلب کی، یعنی استخارہ کیا، یا یہ کہ کسی کام کے لیے کسی سے مشورہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بھی بڑا کام کرنے کا ارادہ ہو، آپ استخارہ ضرور کریں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر طلب کرنا، بھلائی، کہ جو کام آپ دنیا کے لیے یا دین کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں، بھلائی طلب کرتا ہوں، اللہم انی استخیرک فی ھذا الامر، اس معاملے میں میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ انک انت اعلم ولا اعلم، تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔
اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اے اللہ مجھے ضرور عطا فرما، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے رد کر دے، جو میرے حق میں بہتر ہو اے اللہ تو عطا فرما دے۔ یہ استخارے کی دعا کا مفہوم ہے جو میں نے اردو میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ استخارے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی دعا کریں گے تو ہی اللہ دعا سنے گا۔ اللہ ہر زبان جانتا ہے، اسی نے ہر زبان پیدا کی ہے، ہر زبان جانتا ہے۔ ہاں عربی میں دعا کرنا افضل ہے، اس لیے کہ عربی میرے رسول پاک کی زبان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ استخارہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی اس کام کے لیے آپ کو سبیل یا راستہ اللہ مہیا فرما دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں يعلمنا الاستخارة في الامور كلها يعلمنا السورة من القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اس طریقے سے سکھاتے تھے، اس طریقے سے سکھاتے تھے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن ہم کو سکھایا کرتے تھے، یہ سورت ہے اس کو یاد کر لو، اسی طرح استخارہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کریں۔ آگے فرمایا یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضة ثم القل اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به وقال یسمی حاجتہ۔ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ اور پورا طریقہ بتانے سے پہلے جو غیر مقلدوں کے جو امام مانے جاتے ہیں تقویت الایمان کے مصنف اسماعیل دہلوی، اس نے ہم پر یہ الزام لگایا اور ہمارے اولیاء اور صوفیاء پر یہ الزام لگایا، کہا کہ یہ لوگ جو استخارہ نکالے ہوئے ہیں یہ شرک ہے، جھوٹ ہے، دغاباز ہے اور دجال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے الفاظ ہمیں کہے گئے اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، استخارے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ان کے گھر کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، اور استخارہ کا طریقہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو کرنا نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں لاؤ ہم خود کر دیتے ہیں اور 5,000 روپیہ وصول کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب ان کے کمانے دھمانے کا دھندا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے کہا کہ کوئی کشف کا دعویٰ رکھے، کوئی استخارہ کے عمل سکھاتا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں اور دغاباز ہے، ان کے دجال میں ہرگز نہ پھنسنا چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی بدعقیدوں کا نظریہ یہ ہے کہ استخارہ کرو گے تو آپ دجال بھی ہو گئے، استخارہ کر لیے تو آپ جھوٹے بھی ہو گئے، استخارہ کر لیے تو آپ شرک بھی کر لیے، سب آپ کر لیے معاذ اللہ۔ تو یہ چیز آپ جو ہم سنی مسلمانوں پر یہ فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ فتویٰ تو ڈائریکٹ رسول پاک کے صحابہ پہ جا کے لگے گا۔ اور میں نے ایک دیوبندیوں میں سے بہت بڑے عالم کا بیان ایسے اچانک آتا ہے نا فیس بک پر،
اچانک سن لیا تو اس نے کہا کہ اس میں جو طریقہ ان لوگوں نے نکال رکھا ہے، آج تک کہ میں نے نماز کا طریقہ دیکھا ہی نہیں استخارے کے لیے. کہا کچھ نہیں ہے یہ سب، اللہ سے دعا کرو بس. اور اتنے شد و مد کے ساتھ کہتے ہیں نا، اور اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں نا، جھوٹ کو بھی اتنے طاقت سے کہو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے. اور سامنے والے تو سب اورے کورے ہوتے ہی ہیں. ارے ہمارے مولانا صاحب نے بہت ایک دم اسٹرانگلی کہا ہے، وہ بالکل پروف کے ساتھ کہا ہے، یعنی اگر زور سے بول گیا تو بالکل اسٹرانگ ہو گیا. ایسا تھوڑی نہ چلتا ہے. کچھ کا کچھ بول جاتے ہیں اور لوگ پھر بعد میں پریشان رہتے ہیں. پھر ہمارے سنی حضرات جو ہے نا اپنے مکے، کیوں ہمارے یہاں بھی تو جوہلا کی تعداد اور ان پڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم کو فون لگا کر کے پوچھتے ہیں حضرت یہ کہاں سے ثابت ہے، جبکہ یہ تو رسول پاک سے ثابت ہے، کہیں اور سے ہے ہی نہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ جو آپ کو جال میں پھنسایا جاتا ہے نا، یہ بیوقوف بنایا جاتا ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی ایسے یوٹیوب کے بیان پر کبھی بھی بھروسہ اور اعتبار نہیں کرنا جب تک کہ اس معاملے میں کسی اہل سنت و جماعت کے صحیح عالم سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت نہیں کر لینا، ورنہ آپ کا ایمان چلا جائے گا. رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے تمام معاملات میں جس طرح ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی صورت سکھایا کرتے تھے. یہ کس نے کہا ہے؟ اور پھر طریقہ بھی بتایا. لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ والجامع الصحیح البخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، صحیح بخاری کا دے رہا ہوں، کہ یہ کس نے سکھایا. یہ مت کہو یہ میرے آقا امام الانبیاء نے ہم کو طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی غم ہو، جب بھی آپ کو کوئی کام کی شروعات کرنی ہو تو آپ کہیں اور نہ جائیں، میرے رسول کے چوکھٹ پر آ جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے کا حل آپ کو فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو حضور نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب کسی انسان کو تم میں سے کوئی مقصد رکھتا ہو، کسی کام کا ارادہ رکھتا ہو، قصد کرتا ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرْضِ. غیر الفرض کا مطلب ہوتا ہے نفل، جو فرض نہ ہو. تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے. کتنی رکعت نماز پڑھے؟ 2 رکعت. ثُمَّ يَقُلْ، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اسے چاہیے کہ یہ کہے، یعنی یہ دعا کرے. پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہی خیر کا ذریعہ ہے. کیا بات ہے، نماز ہی خیر کا ذریعہ ہے. غم ہو، خوشی ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، بلا ہو، وبا ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، آپ اگر اس سے نجات چاہتے ہو تو نماز پڑھو. نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بے چینی اور بے قراری ہوتی تھی تو حضرت بلال کو کہتے تھے ارحمی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ نا. تو حضرت بلال اذان دیتے تھے اور پھر میرے آقا 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو حضور کو چین مل جایا کرتا تھا، قرار ملتا تھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ ثم لیقل، کہ جب تم میں کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے نفل، فرض نہ ہو. پھر یہ دعا کرے کیا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. فرمایا دعا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی وجہ سے استخارہ کرتا ہوں، تیرے علم کی وجہ سے، کیونکہ اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. جس کام کی شروعات کرنے جا رہا ہوں یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے تو جانتا ہے، اسی لیے میں تجھ سے استخارہ کر رہا ہوں. دعا میں جو طریقہ ہم کو سکھایا گیا، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کی بنیاد پر، کیونکہ تو سب کچھ جانتا
جانتا ہے, یہ بابا کچھ نہیں جانتے ہیں. تو فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم, کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی وجہ سے استخارہ کرتا اور اس چیز کا بیان چاہتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہے, وہ چیز مقدر فرما دے جو میرے لیے بہتر ہے. واسألک من فضلک العظیم, اور میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر, اس لیے کہ میں قدرت نہیں رکھتا لیکن تو قدرت رکھتا ہے. وتعلم ولا اعلم, اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں. وانت علام الغیوب. السلام علیکم. وانت علام الغیوب, اور تو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ غیب جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی, اور فرمایا کہ اللہ اگر تو جانتا ہے یہ کام, اور اس کام کے وقت میں فی ھذا الامر میں اپنا کام پیش کر دیں, یہ کام میرے لیے میرے دین اور معیشت اور آخرت کے سلسلے میں اگر بہتر ہے, کیا ہے بہتر ہے فی الحال یا آئندہ بہتر ہے, تو اس کام کو اللہ میرے لیے مقدر فرما دے اور میرے لیے آسان فرما دے, اور اس میں میرے لیے اللہ برکت عطا فرما دے. اور اگر اے خدا تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے, میرے دین کے لیے, میری معیشت کے لیے اور میرے انجام کام میں یعنی میری آخرت کے لیے اگر بہتر نہیں ہے, برا ہے یا اس وقت یا آئندہ برا ہے, تو اسے مجھ سے اور میرے معاملات سے اسے پھیر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما, جہاں بھی ہو پھر مجھے اس سے راضی فرما دے, اور اپنی حاجت ذکر کرے جو آپ کو ذکر کرنا ہے, اللہ میرے کام کو مکمل فرما دے. جب اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس معاملات کو مکمل فرما دے گا. تو استخارہ کرنا یہ سنت ہے. حضور نے فرمایا, سرکار فرماتے ہیں, صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہمیں تمام معاملات میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طریقے سے ہمیں قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. اب بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے کیا کیا ہے, اس میں کس انداز سے کرنا چاہیے, کیسا کرنا چاہیے, وہ پوری تفصیل کون کون سے حاجت میں کرنی چاہیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.